Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، دو صحابہ اس کو روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے ایک انعام بیان فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتا، اور اس کی ہمیں بے انتہا اور سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام اس حالت میں کیا ہے کہ اس حالت کے اندر انسان کو اس چیز نصیب ہوگی جو کسی جگہ نصیب ہو نہیں سکتی، اور بہت سخت ضرورت ہے انسان کو اس کی، ہر وقت ضرورت ہے۔ وہ اسی حالت میں ہو سکتی ہے انسان کو نصیب جب کوئی جماعت، کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ انعام انسان کو عطا فرمائے گا۔ وہ انعام ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قلوب پر اپنا سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سکینہ کو ڈیفائن کر نہیں سکا۔ بزرگان دین یہی فرماتے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ یہی کیا جا سکتا ہے، اطمینان قلب۔ حقیقت میں اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، کیا نہیں کسی نے، تو یہ خالص ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص اس وقت عطا فرمائیں گے جس وقت لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو اس کی نوعیت چینج ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا میں وہی نعمت ملتی ہے جو جنت میں انسانوں کو ملے گی، اور کن انسانوں کو ملتی ہے جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کاش ان باتوں کو ہم سمجھ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دو صحابہ روایت فرماتے ہیں، اس پر اندازہ لگائیں کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہے کیا چیز اس کی نا، جس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے اس کو ترجمہ کیا ہے تو بھائی دل کا سکون، اطمینان، راحت۔ دنیا کی کوئی چیز بھی انسان کو نہیں دے سکتی۔ بعض اوقات سمجھتا ہے امیر ہو جاؤں گا تو شاید سکون مل جائے گا، پھر امیر ہونے کے بعد پھر اور پرابلم، یعنی انسان جیسے ایک صحرا میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے شاید پانی نزدیک ہے، وہ صحرا اس کو چمکتا ہے نا تو پانی نظر آتا ہے، وہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کی طرف۔ یہ دنیا بھی ایسے ہی دوست ہمارے لیے صحرا ہے، حقیقت میں ملتا نہیں ہے، پانی نظر آتا ہے۔ تو کوئی سمجھتا ہے دولت سے مل جائے گی، دولت حاصل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یار تو بڑا خوش نصیب ہوگا، اس کے پاس تو بڑی دولت ہے، اس سے جا کے پوچھو، کہتا ہے چھوڑو، رات کو نیند ہی نہیں آتی، مجھے گولیاں کھا کے تھک گیا۔ ہر وقت انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں آگے وہ پریشانی حال ہی رہے گا، کہ دنیا پریشانی کی جگہ ہے
اور جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے. یہاں پریشانی دور نہیں ہو سکتی ہے، وہاں پریشانی آ نہیں سکتی. یہ فرق ہے جنت میں دنیا کے اندر. تو اب ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں. بے اولاد اولاد سے خوش نہیں، خوش جس کی اولاد ہے وہ بے اولاد. ایک عجیب سسٹم ہے کہ یہ چیز ملتی ہی نہیں کہیں کہ دل مطمئن ہو جائے، دل میں ایک راحت آ جائے. بڑے بڑے سائنس نے علاج اس کے کیے، ٹیبلٹس دیتے ہیں آپ، دماغ کے اندر الیکٹرک شاٹ لگا دیتے ہیں، ڈپریشن آتا ہے، پتہ نہیں کیا آگے اس بیماری کا نام رکھا ہے. لیکن یہ کہ روحانی بیماری ایکچولی ہے. اس کا تعلق کس سے؟ روحانی کا مطلب کیا ہے؟ جن بوت والا نہ سمجھے روحانی علاج. یہ کیا ہے؟ روح سے تعلق ہے اس کا. روحانی وہ بس عامل کے پاس جانا جن بھوت یہ نہیں چلتا. روحانی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح سے تعلق ہے اس چیز کا. تو یہ ہے پریشانی ہے، مصیبتیں یہ آئیں گی، لیکن اگر سکینہ انسان کے قلب میں آ جائے، ایک خاص سکون جو اللہ کے وہ آ جائے، تو ساری پریشانی اس چیز کی ختم ہو جاتی ہے. جب اس پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو بیماری جو ہے ایکچولی ختم ہو جاتی ہے. اب بیماری بڑھتی اس لیے ہے گھبراہٹ کی وجہ سے. کوئی پریشانی بڑھتی ہے گھبراہٹ کی وجہ سے. لیڈی یہ خیال ہے وہ یار میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا، میں تو یہ ہو گیا ہوں، اب میں یہ اب میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اب یہ وہ بس سے شروع ہوتا ہے انسان کے اندر. حقیقت میں یہ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، لیکن دل کیونکہ اس میں وہ چیز نہیں ہے اس پاور کو سوچنے کے لیے، تو اس کو انکریز ہونا شروع ہوتی ہے وہ چیز، اور وہ ایک عجیب حالت پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ تو بڑے ہاتھ میں پسینہ آ جائے گا سوچنے میں، میری تو بیماری لگ گئی، کسی نے کہہ دیا بھائی تمہیں تو یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، تو بڑی پریشانی ہے، اس کا تو علاج کوئی نہیں، اب میں مطلب یہ کام نہیں ہو سکے گا مجھ سے، اب تو میں کبھی فلاں نہیں کر سکوں گا، اب تو یہ وہ اور جو ہے انکریز ہونی شروع ہوتی ہے ہر چیز انسان کی. نیگیٹو فیم انسان یہی پریشانی ہے کچھ. لیکن کسی حالت میں انسان ہو وہ اللہ کا ذکر شروع کر دے تو وہ گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ. مجھ تو زندگی کا کئی دفعہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہو، بس زور دے کے اس لیے کہتا ہوں وہ بات، ورنہ بغیر ایکسپیرینس میں بات کبھی نہ کروں آپ سے. وہ تو ایک بات ہے بھی چلو سنی ہے لکھی ہے کتابوں میں، لیکن مزہ کہنے کا جب آتا ہے جب انسان پہ خود گزری ہو، تو جب اپنی کارگزاری پیش کرتا ہے نا وہ اس کا لطف کوئی اور ہی ہوتا ہے. اس بات میں کانفیڈنس ہوگا، آپ اعتبار ہے کہ مجھے پتہ ہے، میرے ایکسپیرینس سے میں خود دیکھ چکا ہوں، میں نے کئی دفعہ دیکھی یہ چیز، بڑی بڑی حالت کے اندر دیکھی یہ چیز، کہ ایسے مقام پہ دیکھی کہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ وہ پریشانی دور کر سکے. سبحان اللہ. الذین تطمئن قلوبهم ذکر اللہ، اللہ پہ ذکر اللہ تطمئن قلوب. قرآن نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی دی ہے. یہ علاج صرف اور صرف جو آپ کو ملے گا کس میں؟ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. جیسی کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائے، دل لگا لے ذکر کی طرح، جمتے جمتے دن ایک دم انسان کا جو ہے سکون اس میں اس کا حل نکلنا شروع ہوتا ہے اس چیز کا، اس پہ یقین آنا شروع ہوتا ہے کہ بھائی ہوگا تو ہوگا اللہ کی طرف، اس میں کیا چیز ہے. ایک عجیب سکینہ ہے، کیا چیز سکینہ ہے یہ چیز. سبحان اللہ. اب یہ میرے ذہن میں بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سکینہ ہے کیا چیز؟ سکینہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کا بڑھ جانا، دیٹس سکینہ. یہاں میں حدیث سے آپ کو ثابت کر دیتا ہوں چیز کہ واحد ایک ایسی عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے ذکر اللہ. تو ساری عبادت ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خاصیت رکھتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جیسے جیسے ذکر کرتا ہے اس کا اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آٹومیٹک ہے یہ کام. ایسا کمال رکھا اللہ پاک نے ذکر میں کہ جیسے انسان ذکر کرنا شروع کرتا ہے نا اس کا تعلق بڑھنا. جبھی تو علاج رکھا ہے صوفیوں نے. اللہ والے کیوں کرتے ہیں کام؟ کیونکہ اللہ والوں کو دیکھیں نا ایک لائن جو ہے اختیار کرتا ہے ایک آدمی، تو کیا لائن کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. ہے کیا چیز؟ یہ اصل اسلام ہے. یہ مخلصین اللہ الدین،
خلاص کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، یہ مین چیز ہے ایمان کی. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے نا یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق بے انتہا مضبوط ہونا چاہیے. تو مضبوطی کے لیے اللہ پاک نے جو چیز دی ہے وہ کیا دی ہے؟ ذکر اللہ دی ہے. فرض کرو نہیں، بیچ میں گیپ ہی نہیں، اذکرو کو تم مجھے صفات سے یاد کر، میرے نام سے یاد کر، میری تعریفوں سے مجھے یاد کر، تم مجھے ان چیزوں سے یاد کر. اللہ کہتا اذکرو نہیں، میں تجھے اپنی رحمتوں سے یاد کروں گا، تیرے مردہ قلب کو زندہ کروں گا اپنی رحمت سے، اس میں اپنا عرفان و معرفت اس میں ڈال دوں گا، اس میں تیری یقین کو بڑھا دوں گا. کسی کا اب مجھے بتائیں یا سوچو کہ ایسی چیز سے انسان غفلت کرے تو اسی تو حدیث میں کہا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. وہ حقیقت میں مردہ ہی ہوتا ہے آدمی، تو جس کا دل ہی مردہ ہو، کھانے کا مزہ نہیں آ رہا، پہننے کا اولاد کا مزہ نہیں آ رہا، بس ایک روٹین ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، زندگی کو لطف نہیں آ رہا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے کچھ لطف نہیں آتا کس چیز کا بھی، یہ میرا کام نہیں ہو رہا، شکایت مجھے یہ ہو گیا، مجھے پلان لگ گیا، دیکھو جی میں نے یہ کام شروع کیا تو یہ ہو گیا، فلاں کام میرا رکا ہوا ہے. ہر وقت شکایت اور شکوے چلتے رہتے ہیں انسان کے، مجھے یہ بیماری لگ گئی، مجھے ڈاکٹر نے وہ کہہ دیا، فلاں ہو گیا. یہ صرف کیا ہے؟ یہ سزا ہے انسان کی کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں. اس لیے دور ہیں کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، جو راستہ ہمیں دیا ہے، اس کو اختیار ہی نہیں کرتے، اس سے شیطان نے بہت دور کر دیا. میرے بھائی اس کے لیے پورا قرآن جو ہے آپ کو ہمیشہ دعوت دے رہا ہے، بس کرو، پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے. احادیث 100 سے زیادہ حدیثوں میں جانتا ہوں جس میں ذکر اللہ کا ذکر کے بارے میں فرمایا. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں. بس شیخ محمد ذکر رحمۃ اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ذکر اللہ پہ، جو ماشاء اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اپنی تعلیم میں. پورا رسالہ لکھا ہے اور کوئی ایسی چیز مجھے چھوڑی نہیں. حقیقت میں بتاؤں آپ کو، مجھے ذکر کا شوق بھی یہیں سے ہوا تھا. میں آج اس وقت جوان تھا، 20-25 سال، اس سے تو کم عمر ہوگی. میں گیا ہوتا حج پر، پتہ نہیں عمرے پر تھا. میرے کزن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیں. تو انہوں نے مجھے حضرت شیخ الحدیث صاحب کو مجھے رسالہ دے دیا فضائل ذکر. تو تھا بھی میں حج پر، وقت بھی بہت تھا. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. میں کہا یہ کیا چیز ہے بھائی، اس سے سارا اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کر دیے ذکر کے اندر. مجھے شوق وہاں سے ہوا، لیکن شرط تھی ذکر کی کہ ذکر کے لیے شیخ ضرور چاہیے. یہ شرط ہوتی نا چیز کی. تو میں کہا ذکر تو میں سمجھ گیا، اب شیخ کہاں سے آئے میرے پاس؟ تو میں نے شیخ کی تلاش شروع کر دی. لیکن یاد رکھیں، پھر میں اپنے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. تو انسان کی نیت صحیح ہو نا، تو دیکھیں سب سے مشکل کام انسان کے لیے اللہ کو پانا ہے، اور سب سے آسان کام اللہ کو پانا ہے. جو چیز سب سے مشکل کام دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے. اللہ کہتا سب سے آسان کام جو مجھے پانا ہے. کیوں؟ قریب میں تو تمہارے شاعر سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ ماں کو میں نہ ہوں، میں تو بہت ہی زیادہ قریب ہوں تمہارے. تم نے مجھے دور کیا ہے، تو اللہ تجھے کیسے پائیں؟ فرض کرو نہیں اس کو تم مجھے یاد کرنا شروع کر دے، دیکھ میں تیرے نزدیک آنا شروع ہو جاؤں. میرے بھائی یہ چند باتیں ذہن میں آئی تھیں میرے. ذکر کی مجلس میں بیٹھے، اللہ پاک ہمیں شوق اور بڑھائے چیز میں. یہ بہت قیمتی وقت ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اب یہ جو گئی ہے ایک نماز ہماری مغرب پڑھی، اب دوبارہ تو مغرب نہیں آنی، یہ مغرب نہیں آئے گی، اب اگلی آ جائے گی. اس کا حساب ہوگا جو تم نے مغرب پڑھی ہے، کیا تھا، کس طرح پڑھی، کس حالت میں پڑھی، اس کا حساب دینا ہے. یہ تو گئی، اب یہ نہیں آ سکتی، اس کو ہم ریکٹیفائی کر ہی نہیں سکتے، اس کو کمپنسیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اب کیا اگلی مغرب کا انتظار ہوگا ہمیں. تو یہ زندگی ہے ہماری کہ اس وقت کو بنا لیں جو وقت آپ کے پاس ہے. سبحان پڑھا والعصر، دیکھیں اللہ نے قسم کھائی ہے وقت کی کہ وقت اتنی چیز ہے، اس وقت کو بنا لو جو وقت تمہارے پاس ہے. ہو سکتا ہے یہ کل وقت تمہارا نہ ہے، چرپائی پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو. کتنی دیر لگتی ہے ہاسپٹل جانے میں؟ ہوتا ہے 1 سیکنڈ لگتا. ابھی میں کھڑا ہوں، مجھے چکرانا شروع ہو جائے، شور مچ جائے گا، ایک دم بچے گا نہیں بچے گا، سیدھا اسپتال بھیج دیں گے. کتنی دیر لگی؟ 5 منٹ میں لگتا. جس انسان کا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، ذرا اپنا سسٹم فیل ہوا، آکسیجن بند ہوئی،
سانس بند ہوا ختم بلاؤ 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 بھیجو. پھر جب جا رہا ہوتا ہے مجھے یاد ہے ایک بیچارے سے طرح ہوا, خاتون تھی, جب اس کی ڈیتھ سمجھ گئی کہ میرا باقی وقت, اب اس کو پرانے زمانے آنے یاد شروع ہوئے. شکر ہے میں اس وقت میں نے ذکر کر لیا. بہت اچھی حال اور بہت ذاکر عورت تھی ماشاء اللہ. تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جس حالت کے اندر اس کو بالکل مطمئن تھی اور گھبرائی بھی نہیں تھی, کیوں ذکر کرنے والی عورت تھی. میں ذکر شروع کرتی ہوں, ذکر میں کرتی رہی ہوں. میں صبح کا ذکر, شام کا ذکر کیا. اسی طرح ایک اور خاتون کو میں نے دیکھا کہ مغرب سے فارغ ہوئی, اپنا ذکر کیا پورا تسبیحات اور اللہ کا ذکر جو ہے ہمارا. ذکر کرنے کے بعد اس کا کچھ چکر سے آیا, اس کو جلدی سے وہ میں نے اس کو بلائی. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی. ایمبولینس میں بلائی, نزدیک ہاسپٹل تھے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں. تو ہاں یہ چکر تو نہیں ہے کہ بھائی یہ کرو تو فلاں کرو, وہاں تو جو کرنا وہ ہاسپٹل جگہ جگہ ہے پاکستان انڈیا میں. تو وہ بس بیٹھے اس طرح گاڑی میں بیچاری, تو گاڑی میں ان کو بٹھایا, گاڑی میں بیٹھنے بس ایسے ہی کیا, اللہ پہنچ نہائے دھوئی سب کچھ ٹھیک. یہ زندگی ہے. انسان رفیع خسر کرتا ہے. اس زمانے کی قسم بڑی قیمتی چیز. دھوکہ تمہیں جو آئے گا خسارے میں تم آؤ گے ایک ہی چیز سے. وہ کیا بات کہ تم اس وقت کی قدر نہیں کی ہے, اس وقت کو ویسے نہیں گزارا. میں نے کہا ہے وقت کو تقسیم کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ فجر ہو تو بیٹھ جاؤ میری ذات کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس نے پورا پروگرام دیا ہے. جب اتنا فاصلہ ہو جائے دھوپ میں, آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف, نماز کی حالت میں آ جاؤ. یہ ساری چیزیں اللہ نے جو بنائی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری شکلیں جو ہیں اللہ کے ذکر کی ہیں. چینج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مقصد سالوں کا یہ ہے کہ مجھے یاد کرو. انشاءاللہ حج پہ بات ہوگی. مجھے جمعرات میں بڑا اچھا مضمون آ رہا ہے کہ دیکھیں کیا نسبت ہے ذکر. اس حج ہم کیوں کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے. آگے سین ملا تو انشاءاللہ جمعرات پہ بات کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری مجلس جمعرات کو ہے نا انشاءاللہ. چلیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وقت تھوڑا ہے. میرے تو یہ ہے گزارش آپ سے, عورت مرد جو بھی سن رہے سو, صبح اور شام اللہ کے ذکر کو پکڑیں, کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں, اس سے اللہ کا ذکر سیکھیں, اس پہ جم جائیں. بس راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ, ہر چیز آسان کر دیتے ہیں. سنت پہ چلنا آسان ہو جائے گا, شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا, حرام چھوڑنا آسان ہو جائے گا, نمازیں مضبوط ہو جائیں گی, قرآن کی تلاوتیں آ جائیں گی زندگی میں. بس اس چیز کو مضبوط سے پکڑے. سب سے پہلے اللہ والا تلاش کرے, اس کے بعد ذکر لے, اس پہ پابندی سے لگ جائے. بس ختم. یہ بڑا آسان راستہ ہے دین کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. روشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین. اللهم لك الحمد كما دعانا وصلى على سيدنا محمد وانك اهل التقوى واهل المقرب. لا اله الا الله العظيم العليم كل شيء والصمات والشكر. الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر. اللهم صل على ابراهيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا كنا سالك. اللهم اغفر لنا ما أخرت وأسرت. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بسنته. اللهم آتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي المراد اشفى مرازنا يا شافي المراد اشفى مرازنا يا شافي المراد اشفى مرازنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم في مسجد لا اله الا انت.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.